اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ہر روز کی طرح آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام دین وحدت و محبت۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے، اس کے تمام کینوس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے سینیریو کے اندر، امت کے سینیریو کے اندر اور اوورال مجموعی طور پر دنیا بھر کے اندر اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ وحدت اور محبت سے نکل کر کسی اور طرف کیوں چلا گیا، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ یہ کیسے وحدت کا پرچار اس میں ہو سکتا ہے، امت کا کانسیپٹ پھر سے بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا، کیا ہمارے معاشی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری ضروریات اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ اب ہم نے اپنا جو ہے وہ ملک کا نظم و نسق چلانا ہے اور امت کی چھتری سے باہر نکل کر بات کیوں کرنی پڑ رہی ہے، اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ قرآن جو ہے وہ دعوت وحدت جو دیتا ہے وہ کیا ہے بنیادی طور پر، اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں جناب مفتی سید عاشق حسین صاحب کا، آپ چیئرمین ہیں کل مسالک علماء مشائخ بورڈ کے، سر بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ میں ان کے ساتھ بہت مشہور ہوں جناب علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب کا، مرکزی نائب صدر ہیں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے، سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ میں سر سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا مفتی صاحب، قرآن پاک کے اندر دعوت وحدت دیتے ہوئے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ تمام اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بے شک تمہاری امت کا دین ایک دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا مجھ سے ڈرو۔ حضرت آج جو وحدت کا کانسیپٹ ہے اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ قرآن پاک نے جو دعوت وحدت دی ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت قابل صد تعظیم و تکریم ارسلان فاروق صاحب، میں پھر ہمیشہ کی طرح دعائیہ جملوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ آپ جو یہ کارہائے خیر سر انجام دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اصلاح اعمال و اعمال کے ساتھ ساتھ اصلاح فکر کی بھی جو آپ ایک نیکی سر انجام دے رہے ہیں، رب کائنات علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب سمیت دیگر علماء کا صدقہ آپ کی ان تمام حسنات کو اپنی بارگاہ جناب میں قبول فرمائے۔ تو ناظرین، ارسلان فاروق صاحب نے وحدت امہ کے حوالے سے فرمان ربوبیت کے لیے مجھے حکم دیا ہے، تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقوں میں نہ پڑ جاؤ۔ اب پہلی بات تو یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ فضائل اور مستحبات سے بیان نہیں ہو رہے بلکہ آرڈر از آرڈر، حکم از حکم ہے۔ اب جو شخص اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرتا ہے تو یقیناً وہ نص قطعی کا انکار کرتا ہے، اور جو نص قطعی کا انکار کرتا ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو اس دائرے میں دیکھے کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل چکا ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل چکا ہے۔ اور اگر ہم قرآن سے باہر نکلتے ہیں تو نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام میں ید اللہ علی الجماعت، میرے اللہ کا دست رحمت جو ہے نا وہ ارسلان صاحب جماعت کے اوپر ہے۔ جماعت بمانے اتحاد پہ ہے، وحدت پہ ہے، اخوت پہ ہے۔ پھر ایک اور یہ وحدت کی ہی طاقت تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں گئے تو 313 تھے، وہ 1000 پہ غالب آ گئے، وہ وحدت کی برکت تھی، وحدت کی برکت تھی۔ اور وحدت کو جو چیز دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے نا جی شاہ جی کے بلا، وہ ہرس اور ہوس ہے۔ ہرس انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے بیگانہ کر کے مال کی محبت میں مبتلا کر لیتی ہے، اور ہوس جو ہے وہ اس آگ کا نام ہے جو اس کے تمام اخلاقی پہلوؤں کو جلا دیتی ہے اور اس کے تمام رشتوں کو اس سے پامال کروا دیتی ہے، اور اس ہوس میں وہ اندھا ہوا چلا جا رہا ہے کہ میں ہی ہر صورت میں، جس طرح شاہ جی نے فرمایا نا، پہلے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ نفاق کا معنی صرف دولت کو صرف کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ نفاق ہر اس اچھی چیز کو، ہر اس اچھے عمل کو، ہر اچھے علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی نفاق میں آتا ہے۔ اسی طرح جو ہوس ہے
یہ ان تمام رشتوں کو پامال کرتی ہے، چاہے وہ خاندان کی وحدت ہو، چاہے وہ محلے کی وحدت ہو، چاہے وہ قبیلے کی وحدت ہو، چاہے وہ ملک کی وحدت ہو، چاہے وہ مذہبی وحدت ہو۔ اس وحدت کو جب پارا پارا انسان کر لیتا ہے تو پھر وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ جب وہ تنہا رہ جاتا ہے تو اس کی پھر ایک حیثیت تنکے کی رہ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرس اور ہوس کا کلا کما کر کے انسان کے دل میں دوسروں کی محبت ایسا پیدا کی جو وحدت کی بیس بنتی ہے، جو اتحاد کی بیس بنتی ہے، جو محبت کی بیس بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ابھی غزوہ بدر کی مثال دی ہے، تو غزوہ بدر ہمیں ایک یہ روشن کردار بھی دیتا اور دکھاتا ہے کہ ایک صحابی کے پاس صرف چند کھجوریں ہیں اور شدت بھوک سے نڈال ہو رہا ہے، تو اس کو کھانے کی وہ جرت نہیں کر رہا، بلکہ ساتھیوں کو کہہ رہا ہے تم کھا لو۔ اس کو بھی شدت بھوک ہے، وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے تم کھا لو، تم کھا لو۔ یہ وہ جب احسار پیدا ہوتا ہے، یہ محبت پیدا ہوتی ہے، تو یہ وحدت کا بیس بنتی ہے، وحدت کی بیس بنتی ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور سبطین سبزواری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم قلیل تعداد میں اور کمزور تھے، تمہیں ہر وقت اس بات کا خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، لیکن خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وحدت جو ہے جہاں پر آپ کو اکٹھا کرتی ہے، آپ کی طاقت بنتی ہے، وہیں پر آپ کے درمیان محبت اور شفقت کا عنصر بھی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت میں جس میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ باور کروا رہے ہیں کہ تم کمزور تھے، کمزوری کے باوجود تمہیں جو ہے نہ صرف اس بات کا خوف تھا کہ تم اچک لیے جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد و نصرت کی اور پناہ دی۔ تو مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اگر ہم جان کے دیکھیں تو کہاں کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ سیرت کے پہلوؤں سے یہ پیغام واضح طور پر ملتا ہے کہ وحدت کی بنیاد پہ اللہ کی مدد اترتی ہے، اس کو روشن ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان بھائی آپ کا شکریہ، قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے اور آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے ہمیں محبت فرمائی اور یہ موقع دیا اس ماہ مبارک میں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وحدت ایک فطری اصول ہے، جی، فطری تقاضا ہے۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے اور عین فطرت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو فطری تقاضا ہو اسلام اس سے دور ہو؟ اس لیے میں مفتی صاحب کو جو آیت پڑھی میں اسی کو دوبارہ تلاوت کروں گا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق نہ ہو۔ ایک اور مقام پہ کہا اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ وحدت کے لیے کوئی نقطہ وحدت بھی چاہیے، جی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وحدت کے لیے نقطہ وحدت بھی چاہیے، اور اسلام کے اندر جو نقطہ وحدت ہے وہ دین ہے۔ اگرچہ اسلام کے اندر اس سے ہٹ بالا تر ہو کر بھی بات کی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون علی یدیہ ولسانہ، یا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا المسلم من سلم الناس علی یدیہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے۔ تو جہاں وحدت آپ کو طاقتور کرتی ہے اسی بات کی طرف آ جائیں، جہاں وحدت آپ کو کمزوری سے نکال کے طاقتور، مثلا آپ دشمن کے سامنے طاقتور ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر آپ اکیلے رہیں گے دشمن آسانی سے آپ کا شکار کر سکتا ہے، اگر آپ اکٹھے ہو جائیں گے تو ممکن ہے آپ طاقتور ہو جائیں اور دشمن کمزور ہو جائے۔ جہاں آپ کو وحدت طاقتور کرتی ہے وہاں وحدت پیار اور محبت کو بھی بڑھاتی ہے، وہاں وحدت ایثار اور قربانی کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہے، وہاں وحدت کے یہ ایک اللہ کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ حکمت سے باہر نہیں ہے۔ وحدت میں ایسی رموز چھپے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اس اصل پر عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں اس ماہ مبارک کے برکات میں کہ اگر جہاں دل ہمارے ٹھنڈے ہوتے ہیں، اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو شاید غریبوں کے درد کا ہمیں پتہ چل جائے، بیمار کی تکلیف کا پتہ چل جائے، ہمسائے کی پریشانی کا پتہ چل جائے، معاشرے کی تکلیف کا پتہ چل جائے، سوسائٹی میں کیا کمزوریاں ہیں اس کو دور ہم کر لیں۔ میں نے پاکستان میں آپ کا تو شعبہ بھی ہے، پاکستان میں ایسے گاؤں بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جہاں
غریب گاؤں ہے لیکن انہوں نے مل کے اپنے گاؤں کو کہاں سے کہاں پہنچا. واہ واہ بالکل ٹھیک ہے سے ہاں جی ایسے گاؤں ہیں انہوں نے ساری چیز بنے ہیں خود پہنچا دیا. اسی طرح وہ قومیں وہ قبیلے جو غریب تھے انہوں نے ایک ہو کے اپنے آپ کو طاقتور کیا, اپنے کمزوروں کو بھی آگے بڑھایا. پاکستان میں کافی مثال خواجگان کی مثال دی جا سکتی ہے, شیخ برادری کی مثال دی جا سکتی ہے, میمون کی مثال دی جا سکتی ہے. اس قسم کے لوگ ہیں جو قبائل ہیں وہ جب اپنے برادری میں یا اپنے قوم کے اندر کمزور لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں, ان کو کاروبار میں لاتے ہیں, چیزیں لاتے ہیں. تو وحدت کا معنی فقط یہ نہیں کہ آپ ایک ہو جائیں. وحدت جب آپ ایک ہوں گے تو آپ کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوگا, دوسرے کی پریشانی کا پتہ چلے گا, آپ اس پریشانی کو دور کریں گے, آپ اس کی تکلیف کو دور کریں گے. تو جب تکلیف کو دور کریں گے وہ اس بیماری سے وہ اس کمزوری سے نکلے گا, اور جب وہ نکلے گا اسی طرح آپ پھر 2 سے 3 ہو جائیں گے, 3 سے 4 ہو جائیں گے. تو یہ وحدت کا اور اس کے اندر اخلاص کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. حرص جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ نہ ہو, وہ آپ کو دور کرتی ہے وحدت سے. آپ جب بھی کبھی تقسیم کے معاملے میں آتے ہیں تو تقسیم آپ کو وحدت سے دور کر دیتی ہے. مخلصین اللہ الدین, آپ دین کے لیے اقیم الدین, دین کو قائم کرو. مخلص دوسرے مقام مخلصین اللہ الدین, دین کو کون قائم کریں گے؟ جو مخلص ہوں گے. اور مخلص سے مراد خالص ہونا ہے. خالص کیا ہے؟ یعنی خالی من الغش. ہم اخلاص بسوں کا چیزوں کا تصور کچھ اور ہو جاتا ہے. یعنی ہم جب متحد ہو رہے ہیں, اتحاد پیدا کر رہے ہیں, وحدت پیدا کر رہے ہیں, انہا ھذہ امۃ واحدہ, کہ جب آپ متحد ہو رہے ہیں تو اس وقت اس معاملے میں خالص ہو. آج ہم پاکستان کو دیکھ لیں, اگر ہم متحد ہو جائیں اور جس کا کچھ مظاہرہ کیا بھی گیا تو فرقہ واریت دہشت گردی سے ہماری قوم بچی یا نہیں بچی, بالکل ٹھیک ہے, ملک باہر نکلا یا نہیں نکلا. یہ وعدہ کا پیغام پاکستان کے عنوان پہ بھی اکٹھے ہوئے علماء آج ایک دوسرے کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں. جب اکٹھے بیٹھے ہیں تو فرقہ واریت کی وبا کم ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے سورہ حجرات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, اور اسی طرح سے پھر آگے بڑھ کر میں چونکہ ایک بریک پہ جانا ہے مجھے, بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں مفتی سید عاشق حسین صاحب سے جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام دین وحدت اور محبت کے موضوع کے اوپر. میرے ساتھ مفتی عاشق حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں, علامہ سید سبطین حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں. سر میں مفتی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا, چونکہ جیسے ہم بات پہلے بھی کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, یہ واضح فرما دیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر. یہ میرے سامنے ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے, اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے. یہ باقاعدہ پورا ایک تھاٹ دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی کیا ہے, کہ نہ اسے کہیں اگر مدد کی ضرورت ہے تو بے یار و مددگار بھی نہ چھوڑے, اس پر ظلم بھی نہ کرے اور اسے حقیر بھی نہ جانے. اگر وہ اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, ضرورت مند ہے, کسی اور معاملے میں پھنسا ہوا ہے, تو اس کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کرنا, اسے حقیر بھی نہیں سمجھنا. میری تو بیسک انڈرسٹینڈنگ اس سے متعلق یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وحدت کے کانسیپٹ میں اس پہ روشن ڈالیے گا. انشاءاللہ العزیز. ارسلان صاحب, جب آپ باقاعدہ ایک مسلمان کے مسلمان پر حقوق کیا ہیں ایک پروگرام رکھیں گے تو اس میں انشاءاللہ میں ہوں یا جو بھی علماء ہوں وہ تفصیلاً بیان کریں گے. آج چونکہ آپ کا عنوان اتحاد پہ ہے, وحدت پہ ہے, اور یقیناً نبی مکرم علیہ السلام نے جو کائنات انسانی کو دستور اور منشور دیا ہے اس میں بھائی سے حقوق کی پاسبانی کا درس, اور پھر ہمسائے سے, پھر ہمسائے سے معاشرے سے, پھر معاشرے سے اسٹیٹ کے, یہ تمام شرعی اصول و ضوابط فرمودات رسالت مآب سرور کائنات علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں. اور میں اتنا کہنا چاہوں گا ناظرین, چونکہ جو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں نا جی, وہ ذہن سے شادی کبھی میپ نہیں ہوتی. جو تھیوریکل چیزیں ہوتی ہیں, ارسلان صاحب آپ نے ماشاءاللہ جرنلزم میں ماسٹر کیا, بہت ساری چیزیں آپ بھول چکے ہوں گے,
مگر ایسی چیزیں آپ نہیں بھولے ہوں گے جو بچپن میں آپ کے والد صاحب نے اپنی پریکٹیکل لائف میں آپ کے حصے زندگی میں شامل کی ہیں. بالکل ٹھیک. تو میں آپ کو پریکٹیکل وحدت کے عوض جو اللہ کا انعام اور احسان مجھ کو، آپ کو، شاہ جی کو اور 22 کروڑ بسنے والے اس مملکت کے دامن میں انسانوں کو عطا کیا، وہ آج سے 75 سال پہلے وحدت ہی تو تھی. تحریک آزادی پاکستان کی صورت میں جیسے شاہ جی نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وہ ہم امت واحدہ بنے. اور شیعہ نے اپنی شیعیت کو ترجیح نہیں دی، دیوبندیت نے دیوبندیت کو ترجیح نہیں دی، بریلویت نے اپنی بریلویت کی ترجیح نہیں دی، اہل حدیث نے اپنے ازم اور فکر کو ترجیح نہیں دی کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جو اہل حدیثوں کی ہو، ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جو صرف بریلویوں کی ہو، ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جو شیعوں کی ہو، ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جو دیوبندیوں کو، بلکہ کہا ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جو امت رسول کی ریاست ہو. اور قائد اعظم محمد رضی اللہ علیہ رحمہ کی قیادت میں جب امت اکٹھی ہو گئی، پھر جماعت علی شاہ صاحب کی صورت میں، مولانا شبیر احمد عثمانی کی صورت میں، مولانا داؤد غزنوی صاحب کی صورت میں، راجہ غضنفر علی خان کی صورت میں، تو پھر اس کا ثمر ناظرین یہ وحدت کا، یہ اتحاد کا ہی ثمر تھا کہ میں اور آپ آج ایک آزاد ملک کے اندر آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں اور آزاد سانسیں لے رہے ہیں. غلامی وحدت کا اپوزٹ ہے. اور اگر آپ وحدت توڑیں گے تو غلامی کی زنجیریں آپ کے گلے کا توق بن جائیں گی، اور اگر آپ وحدت اختیار کریں گے تو غلامی کی زنجیروں کو آپ تحریک آزادی پاکستان میں توڑ ڈالیں گے. مفتی صاحب اس کے ان سیاسی پہلوؤں کے اوپر جس پہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم آخری بریک میں بات کریں، لیکن چونکہ آپ نے اس کے اوپر اب روشنی ڈالی ہے تو اس بات کو یہیں سے اب آگے بڑھاتے ہیں. اسلام جو ہے وہ بڑا واضح ہے اس معاملے کے اندر. مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا. مسلمان پاکستان میں بھی بستا ہے، مسلمان ہندوستان میں بھی بستا ہے، مسلمان افغانستان کے اندر بھی ہے، اور مسلمان دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی بستا ہے. اب میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر پھر روشن ڈالیں کہ جب ہم ایک مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو ہم پھر ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے. اس کا پھر براڈر کانسیپٹ کے اندر کہ جو جتنے مسلمان ممالک ہیں وہ مسلمان ممالک اپنے ہی دیگر مسلمان ممالک کے دکھ درد کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے. OIC کے پلیٹ فارم سے اگر ہم بات کریں تو ہم کوئی مذمتی بیان تو دے سکتے ہیں کشمیریوں سے متعلق، لیکن پریکٹیکلی کوئی سلوشنز کی طرف ہم نہیں جا پا رہے. تو یہ امت کا کانسیپٹ کہاں چلا گیا اور کیوں چلا گیا؟ بڑی اچھی بات آپ نے کہی. میں جب آپ بات کر رہے تھے تو اب تو میں یہی کہوں گا کہ جب کی اس نے بات تو میں نے کہا یہ بھی میرے دل کی کہی، یہ بھی میرے دل کی کہی، اور میرے دل کی آپ نے بات کہی OIC کی صورت میں. یہ ایک باقاعدہ شرعی ہماری آرگنائزیشن ہے، مگر اس آرگنائزیشن کے اندر پھر میں جملہ وہی کہوں گا جو آج آپ کا عنوان ہے، اس میں وحدت نہیں ہے، اس میں اتحاد نہیں ہے، اس میں خود ستائشی ہے، اس میں خود نمائی ہے. اگر ہم آج بھی OIC کی صورت میں اپنا ایک الگ اقوام متحدہ کی صورت میں ایک سیکریٹریٹ بنا لیں، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ تہران ہوگا اقوام عالم کا جنیوا. مفتی صاحب اس کا سیاسی پہلو تو ایک الگ سے ہے، اس کے اوپر تو ہم کسی اور حقوق کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. میں اس میں چاہ رہا ہوں کہ ہم جو امت کا کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ آج ناپید کیوں ہو گیا ہے، وہ کیوں، اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ ہم سے احساس انسانیت جاتا رہا ہے. احساس جو ہے یہ انسانیت کا خوبصورتی کا دوسرا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور احساس مر جائے تو انسان حیوان بن جاتا ہے، پھر وہ انسان نہیں رہتا. میں چھوٹی سی بات، لیبیا ہمارے سامنے تباہ ہوا. جی آج لیبیا کی جو حالت زار ہے، وہ جو لوگ معاشرتی علم جانتے ہیں، افغانستان ہمارے سامنے تباہ ہوا، شام ہمارے سامنے تباہ ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، فلسطین کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، ہندوستان کے اپنے اندر جو مسلمانوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں. میں علامہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. علامہ صاحب گزارش یہ ہے کہ امت کا بیسک کانسیپٹ ہے کیا آج کے دور کے اندر اس کانسیپٹ کے اوپر بات ہو سکتی ہے؟ یہ پھر سے زندہ ہو سکتا ہے؟ کیا تاریخ اسلام سے یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس میں سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شاید جو بات آپ کی سمجھا ہوں اس کو میں ایک واقعے سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں مفتی صاحب، اور وہیں سے ہماری کمزوری اور مضبوطی بھی پتہ چل جائے گی کہ مضبوطی کہاں کیسے ہو سکتی ہے اور کمزوری کیسے. حضرت سلمان فارسی اصحاب پیغمبر میں ایک اہم فگر تھے، اہم صحابی تھے، اور ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز تھے. اس درجے پہ کوئی صحابی
صحابہ پیغمبر میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ٹھیک۔ تھا، واہ واہ اور آپ عجمی تھے، ایرانی تھے، آپ آئے، البتہ پھر ان کے حالات پہ تو بولے تو بہت بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ آپ جب تشریف لائے اور پیغمبر تک پہنچے تو دولت ایمان سے سرفراز ہوئے، تو آپ اتنے قریب ہو گئے پیغمبر کے، اور پیغمبر کا سایہ رحمت آپ پر اتنا ہوا، اور پیغمبر سے آپ نے اتنا کچھ اخذ کیا، حاصل کیا سیکھا۔ کہ سلمان نے نہیں کہا، پیغمبر نے کہا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ عجمی ہو کے، اب عربی نہیں تھے۔ اب میں یہ بات کرنا، جب یہ سلمان آ گئے تو عرب عجم کا ایک فرق تو تھا، ایک تعصب موجود تھا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یہ دیکھو کل کا آیا ہے چھوکرا، اور کل کا یہ بندہ آیا ہے اور یہ عجمی اور عربوں پر فخر کرتا ہے، تو حجب کرتے تھے، توہین کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ لوگوں کے مجمع میں ان سے کسی نے پوچھ لیا آپ کا نام کیا ہے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے، آپ کے خاندان کا نام کیا ہے، آپ کی قوم کا نام کیا ہے، آپ کے ملک کا نام کیا ہے، تاکہ یہ نام بتائیں گے ہم عربی عجمی کا لے کے ان کی توہین کریں گے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا میرا نام اسلام ہے، میرے باپ کا نام اسلام ہے، میرے دادا کا نام اسلام ہے، میرا ملک اسلام ہے، میں اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری ہماری یہاں ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم بٹوارا ہو گیا، ہم بٹ گئے ہیں، کوئی کسی میں، کوئی کسی میں، کوئی کسی میں۔ جب ہم اسلام نقطۂ وحدت، میں نے پہلی بات میں بھی کہا تھا کہ وحدت کے لیے نقطۂ وحدت چاہیے، بالکل ٹھیک۔ نقطۂ وحدت آپ کے پاس اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے، دین پیغمبر ہے، یہ نقطۂ وحدت ہے۔ جب ہم اس پہ اکٹھے ہو جائیں گے پھر ہم کوئی سید اور شیخ اور عربی اور عجمی نہ بنیں گے، پھر قوم اور قبیلہ کو آگے نہیں لائیں گے۔ دیکھیے قوم اور قبیلہ، اللہ نے اس میں قوم و قبیلے میں قبلہ مفتی صاحب بہتر جانتے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں شعوب و قبائل میں ہم نے تمہیں بنایا لِتَعَارَفُوا، فقط ہی کہ تم پہچانے جاؤ، تمہارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تو اگر جب ہم اسلام کو لے لیں گے تو پھر وہ جو خاندانی بڑھوتی ہے یا تکبر ہے یا حسد ہے یا بغض ہے یا حرص ہے یا طمع ہے یا لالچ ہے، ان ساری بیماریوں آفات کا علاج ایک اسلام ہے۔ اگر ہم اس اسلام پہ اکٹھے ہو جائیں تو ہر شے کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اب اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے اور کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے ایک نقطہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں تعلیم اور تربیت کی کمی ہے۔ ہمارے ہاں ہم دعویٰ ہم بڑا رکھتے ہیں کہ ہمیں اسلام کا پتہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، لیکن اسلامی تعلیمات سے ہم دور ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک تو تعلیم ہے، اور تعلیم سے ہٹ کر اسلامی تربیت ہے، دوسرے نمبر پہ آتی ہے تربیت۔ ہمارے پاس تربیت بھی اسلامی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بار بار واقعہ ہزاروں دفعہ آپ نے سنا، بیان کیا، ہزاروں دفعہ لوگ کرتے ہیں، یہ تربیت ہے۔ پیغمبر سید الانبیاء ہو کر اس بڑھیا کے پاس بار بار جاتے ہیں، وہ رستہ نہیں بدلتے، آپ کوڑا پھینکتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن جب بیمار ہوتی ہے تو پیغمبر کہا آج آئے ہو تاکہ میں بیمار ہوں بدلہ لینے، کہا میں بدلہ لینے نہیں آیا بلکہ میں تیمارداری کے لیے آیا۔ تو اب دیکھیے یہاں انقلاب آتا ہے۔ تو آپ جب اسلام کو سامنے لیں گے اس حوالے سے اپنی تربیت کریں، پہلے تعلیم، دوسری تربیت، اور تیسری چیز جو مجھے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ شاید ہماری ایمان کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے میں نے عرض کیا، پہلے مثال دی ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی آپ نے اگرچہ ابھی واقعات ہوئے ہیں ایسے جو قابل تحمل بھی نہیں ہیں، اور ہمارے ملک کو اور ہماری عبادت کو اور ہمارے اتحاد کو اور ہمارے ملک کی فرقہ واریت بڑھائی ہے، اس نے یا دہشت گردی کو ہوا دی ہے، پشاور کا واقعہ، اس قسم کے واقعہ۔ لیکن جب جیسے ہی اکٹھے ہوئے، ہماری فوج نے کام کیا، ہمارے سیاسی لوگوں نے کام کیا، علماء نے کام کیا، تو اس وحدت کا نتیجہ ہے کہ دہشت گردی فرقہ واری کنٹرول ہو گئی، اور کسی حد اور تک آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ جو آپ کا جملہ میں عرض کرتا جاؤں، آقا خمینی نے کہا تھا کہ اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اسرائیل کو توپ سے اڑانے کی ضرورت نہیں، ایک ایک بالٹی پانی کی بھریں تو اسرائیل ڈوب جائے گا۔ تو اسرائیل جا سکتا ہے، فلسطین آزاد ہو سکتے ہیں، کشمیر ہمارا آزاد ہو سکتا ہے۔ حضرت گزارش یہ ہے کہ چونکہ مغرب کا اتنا ڈومیننسی ہے ہمارے ملکوں کے اوپر، اکنامکلی ہم اتنے کمزور ہیں، گو کہ عرب ہم سے بہت مضبوط ہیں، لیکن بہرحال مسلمان ممالک مجموعی طور پر جو ہیں
ان کو اللہ رب العزت نے وسائل سے نوازا ضرور ہے، لیکن یہ اس کا استعمال صحیح نہیں کر پا رہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکنامکلی ہمارے اوپر اس قدر مجبوریاں ہیں ہماری کہ ہم ان پابندیوں کا شکار ہو کر بھی شاید اپنی پڑی ہوئی ہے، ہمیں دوسروں کا ہمیں احساس نہیں ہے، اور وہ جس طرح سے جسم واحد کے طور پر دیکھا اور سمجھا جانا چاہیے وہ دیکھا اور سمجھا نہیں جا پا رہا، اپنی ضروریات کے اندر مگن ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے میں مگن ہے، دوسرے کے مسائل کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جبکہ مغرب میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ یورپی یونین کا اتحاد موجود ہے، وہاں پہ نیٹو کی صورت میں اتحاد موجود ہے، اور پھر وہاں مختلف G8 کی صورت میں بے شمار آرگنائزیشنز ہیں، کارپوریشنز ہیں جو اتحاد کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب کسی ایک کو مسئلہ پیش آتا ہے تو دوسرا اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن مسلمان ممالک جو ہیں وہ آج تک افغانستان کے مسئلے کے اوپر، اب کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی یہاں پر، افغانستان کے مسئلے کے اوپر ہم ابھی تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکے۔ ہمیں کس بات کا ڈر اور خوف ہے؟ ہم پہ صرف ایک ہی بات کا ڈر اور خوف ہے کہ وہ مغربی طاقتیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے، وہ وہاں پر انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے، وہاں پر مسلمان جو ہے اس کو بھوک اور پیاس کا مسئلہ ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ اس وقت رمضان جیسا مبارک مہینہ اس وقت چل رہا ہے، اور وہاں پر جو لوگوں کی اکنامک کنڈیشن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو مفتی صاحب ہم اپنے انٹرنل ایشوز کے اوپر بات کریں گے، جس کے اندر ہمیں جو بین المسالک آہنگی ہے اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں، آپ اس کے اوپر کام بھی کرتے ہیں، بین المذاہب ہم آہنگی ہے اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی صاحب، ہمیشہ اس بات کے اوپر زور دیا جاتا رہا ہے اور ہم وحدت کے موضوع کے اوپر بے شمار بات بھی کرتے ہیں، علماء کرام بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں، سرکاری سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ کردار ادا کیا جاتا رہا ہے، صدر پاکستان بھی کردار ادا کرتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی بدقسمتی سے واقعات رپورٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ مکمل کس طرح سے اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر بین لگایا جا سکتا ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بین المسالک آہنگی جو ہے وہ مجموعی طور پر پورے پاکستان کے کونے کونے کے اندر پھیل جائے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان فاروق صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی، جہاں تک آپ نے انٹرنل مسلکی اور مذہبی مسائل اور معاملات کی طرف توجہ دلائی ہے، تو شاہ جی نے ابھی اپنی پہلی گفتگو میں پشاور کی امامیہ مسجد کے سانحہ کا ذکر کیا، جس میں کم از کم 200-250 شہادتیں واقع ہوئیں۔ ایسے بہت سارے واقعات، آپ یوں کہہ لیجئے کہ سن 1980 سے لے کر 2022 تک یہ 42 سال ہمارے دشمن سر توڑ کوشش کر رہا ہے، اور اس نے کی ہے۔ کبھی دیوبندیوں کی مسجد میں بم دھماکہ، کبھی داتا دربار بم دھماکہ، کبھی امام بارگاہ میں بم دھماکہ، کبھی کسی گردوارے میں بم دھماکہ، کبھی کسی چرچ میں بم دھماکہ۔ وہ چاہتا تھا کہ پاکستان، جس کو انہوں نے ایک خواب سمجھ کر قبول کر لیا تھا کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اور یہ 75 سال بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آج دنیا کی ان 7 ایٹمی ملکوں میں پاکستان ان میں شمار ہوتا ہے، مگر وہ قوتیں ارسلان صاحب ناکام رہی ہیں۔ وہ چرچ میں بم بلاسٹ کروا کر پاکستان کے اندر مسلم مسیحی فسادات کروانے میں ناکام رہے، وہ امام بارگاہوں اور امامیہ مساجد کے اندر قتل و غارت گری کروا کر بھی مسلمانوں میں پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کرانے میں ناکام رہے، وہ داتا دربار پر بم دھماکہ کروا کر بھی بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان فسادات کرانے میں ناکام رہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو خدا کی منشا ہے اور رسول کی مراد ہے علیہ السلام۔ اللہ کی منشا سے یہ دنیا کے خطے پہ معرض وجود میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نگاہ ناز ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آئی جہاں سے میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا، یہی میرا وطن ہے، یہی میرا وطن ہے۔ اور اس کی خوبصورتی اور اس کی سلامتی کا جو سب سے بڑا سہرا ہے
وہ یقیناً جیسے پیغام پاکستان کی صورت میں علامہ مولانا ڈاکٹر سید عبدالخبیر آزاد ہوں یا علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب، جنہوں نے وحدت کے لیے، اتحاد کے لیے اتنا کام کیا کہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل میں جہاں ایک شعور دینیہ کی صورت میں جو اسٹیٹ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس ادارے نے علامہ صاحب کی ضرورت محسوس کی اور 3 دفعہ ان کو، یہ پاکستان کی ہسٹری میں، اسلامی نظریاتی کونسل کی ہسٹری میں یہ پہلی شخصیت ہے علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب، جن کی وحدت امہ پر اور اتحاد امت کی بنیاد کی سوچ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ادارہ ان کو بار بار ان کی خدمات لیتا ہے۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان، جس کی یگانگت، جس کا باہمی اتحاد اور اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں نا، 23 مارچ کو جب پریڈ ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فوجی کا قدم ایک دوسرے سے اس طرح ملا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ سینکڑوں جوان نہیں چاہیے، ایک ہی بندہ پاؤں اٹھا رہا ہے، ایک ہی بندہ پاؤں رکھ رہا ہے۔ اب ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہوں، چونکہ آج ارسلان صاحب نے اتحاد اور وحدت کا عنوان چنا ہے، تو اب وہ جو آپ اپنی سکرین پر فوجی پریڈ دیکھتے ہیں، اس میں ایک ساتھ اٹھتا قدم، ایک ساتھ زمین پر پڑتا قدم، یوں لگتا ہے کہ وہ ہزاروں انسانوں کا جمع غفیر نہیں بلکہ ایک انسان چل رہا ہے، جہاں زندگی کو حسن دیتا ہے وہاں اس کی قوت اور طاقت کو بھی منواتا ہے کہ آج دنیا کی 10 بڑی افواج میں سے پاکستان کی فوج سر فہرست ہے، اور اس لیے سر فہرست ہے کہ اس میں وحدت ہے، اس میں اتحاد ہے، اس میں یگانگت ہے، اس میں محبت ہے، اس میں اخوت ہے۔ اور اگر ہم اسی آئیڈیل کردار کو لے کر پاکستان کی دیگر جو جہتیں ہیں اس میں لے آئیں تو یقین جانیے پاکستان پھر اس مقام پر علامہ صاحب قبلہ شاہ جی پہنچے گا جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان دنیا اسلام کی امامت کے منصب پر فائز ہوگا، مگر اس کے لیے شرط وہی ہے جو ارسلان صاحب آج بار بار علماء سے آپ کو کہلوا رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہونا ہے، ہمیں ایک ہونا ہے، ہمیں ایک ہونا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آخر کے اندر جو کہ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، ایک تو اس بات کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ ہم سب مجموعی طور پر تو سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن وحدت کے لیے جو علماء کا کردار ہے، کیا وہ کردار ادا کیا جا رہا ہے یا نہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا اور اس کی کتنی ضرورت ہے، اور پھر اس کے اندر آگے بڑھ کر کہ پیغام کی صورت میں آپ کیا وحدت کے لیے پیغام دینا چاہیں گے میرے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ بالکل ٹائم کم ہے اور یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ کافی ٹائم چاہیے تو پھر بات ہو، میں اشارتاً بات کرتا جاؤں کہ ہمیں جذبہ محبت کو آگے بڑھانا ہوگا اور نفرت کو کم، محبتوں کو آگے بڑھائیں، نفرتوں کو کم کریں، مسالک سے ہم نکلیں۔ 2 تیسری بات میں عرض کروں کہ یہ ہمارے علماء بھی بہتر جانتے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں حقیر بھی بیٹھا ہوں، ہمارے بزرگان بیٹھے ہیں، سارے مسالک جانتے ہیں، ہمارے یہاں مشترکات بہت زیادہ ہیں، بالکل ٹھیک، مختلفات ہمارے کم ہیں، مشترکات ہمارے درمیان کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، رسول ایک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، توحید، نبوت، رسالت، امامت، قیامت، یہ سارا مشترکات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے کہ مشترکات کو بڑھائیں، مختلفات جو ہیں اس کی کمر توڑیں، وہ کم ہے اسے کیوں ہم ہوا دیتے ہیں، اور جب مشترکات بڑھیں گی پیار آگے بڑھے گا، محبت آگے بڑھے گی، نفرت ختم ہو جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ ماضی قریب میں جب یہ ہوا، علماء بڑھے اور ہم ایک دوسرے کے مدارس میں گئے، فیصل آباد گئے، پورے پنجاب میں گھومے، مدارس میں علماء تمام مسالک کے گئے ہیں، تو وہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو اگر نہ جاتے تو نہ آتی۔ کیا میں یہ چیزیں دیکھیے، امام مالک ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک، فقط شیعہ تو ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھتے، ایسا ہے، تکبیر آپ کے ہاں بھی موجود ہے، ہاں جی، رفع یدین آپ کے ہاں بھی موجود ہے، بعض فقہا کے نزدیک، کیوں ہم ان چیزوں کو، یہ دشمن نے کام کیا، صلاۃ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی اس کے اوپر اختلافات ہیں، میں آپ کو بتاؤں دشمن نے یہ کام کیا۔ جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی، قائد اعظم آئے کراچی میں، اور آپ نے اس وقت مسلم لیگ کی سلسلہ کیا تھا اور اس کو کانگریس کو چھوڑا، تو یہاں دشمن نے ان کے آنے سے پہلے پھیلا دیا کہ یہ شیعہ ہے، اسے ووٹ نہیں دینا۔ تاجر تجار کے درمیان اجلاس تھا، تو آپ جب تقریر فرما رہے تھے تو ایک تاجر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی یہ شیعہ ہے، شیعہ کافر ہے، ہم اسے ووٹ نہیں دیں گے۔
تو قائد اعظم رک گئے چند لمحے، رک کے پھر بولے، کہتے ان کی بات سنیے اور اس پہ عمل کیجیے گا، مجھے ووٹ نہیں دینا چونکہ میں شیعہ ہوں، گاندھی کو ووٹ دینا کہ وہ مومن ہے، میں کافر ہوں مجھے ووٹ نہیں دینا، وہ مومن ہے مسلمان ہے اس کو ووٹ دینا۔ جب تک ہم یہ فتوے کفر کے فتوے کی فیکٹریاں بند نہیں کریں گے، توڑیں کمر اس کی۔ واہ بالکل یہ فیکٹریاں جو قائد اعظم صاحب کا پھر دہرائے ناظرین کی، ہاں قائد اعظم صاحب نے کہا کہ میں تو کافر ہوں شیعہ ہوں، ناظرین توجہ مجھے سے ووٹ نہیں دینا، گاندھی صاحب کو دینا کہ گاندھی صاحب مسلمان اور مومن ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب تک ہم اس چیزوں سے نہیں نکلیں گے، فتوے دینا لا بند نہیں الہ کریں گے۔ الا اللہ محمد رسول اللہ، کون سا مسلمان ہے جو نہیں پڑھتا؟ شیعہ بھی یہی پڑھتا ہے، سنی دیوبندی بریلی اہل حدیث سے آگے ہم ہیں، ہم علی کی ولایت اور امامت ہمارا ایک مسلک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا کلمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی بالکل ٹھیک۔ اپنے مسلک میں رہیں۔ ہمیں تو بھائی دوسروں تک، یہودیوں، کافروں، مشرکوں کے لیے لکم دینکم ولی دین ہمیں وہاں بھی بتایا جاتا ہے، تو ہم آپس میں اور اس ملک کو چلائیں، امت وعدہ کا وہ جو تصور ہے وہ ختم کریں جس کی وجہ سے یہ کمزوریاں ہیں۔ اس لیے ہمیں تربیت، تعلیم اور بغض و کینے سے نکلنا ہوگا، تربیت تعلیم کرنی ہوگی اور ایمان کی مضبوطی ہوگی۔ مسجد کا جو ممبر ہے اس نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا، علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری، العلماء ورثۃ الانبیاء، بالکل۔ اور علماء نے جب سے کام شروع کیا ہے تو یہ نفرتیں کم بھی ہوئی ہیں۔ مسجد تو شاید اب امن کا وہ علمدار ہو گئی، اب سوشل میڈیا نے وہ کام سنبھال لیا ہے نفرتوں کو بڑھانے کا۔ لیکن حضرت اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ شہروں کے اندر تو یہ بات کنٹرول ہو گئی ہے، لیکن دیہاتوں کے اندر کنٹرول میں نہیں آ سکی بات ابھی تک۔ دیہاتوں کے اندر کہیں نہ کہیں پہ مسلک کی بنیاد پر تبلیغ اب بھی کی جاتی ہے۔ کلکم مسئول و کلکم راع، ہم میں ہر ایک جہاں عالم دین کی ذمہ داری ہے، فقط عالم دین کی نہیں، سب کی ذمہ داری، آپ کی، میری، ان کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ بالکل۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر ایک کی ذمہ داری۔ میں نے بات وہی کی کہ ہمیں نفرتوں کو کم کرنا ہے، محبتوں کو عام کرنا ہے، مشترکات کو بڑھانا ہے، مختلفات کو کم کرنا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے پیغام بھی دیا، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ رحمان، اللہ رحمان۔